اب یہ جو قیل سے سوال نقل کیا، کہ یہ تو تمہارا طریقہ جو ہے، قانون جو ہے وہ اجزائے زمان سے منقوض ہے، یاد ہے کہ پھر اجزائے زمان کے لیے بھی زمان چاہیے، تو اس طریقے سے تو ازمنہ غیر متناہیہ لازم آ جائیں گے، یاد ہے جو اعتراض کیا تھا، وقد یجاب سے اس کا جواب دیا گیا ہے، اس کو نقل کرتے ہیں۔ علامہ حسین میبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اے میاں تم نے یہ کہا کہ یہ تقدم اور تاخر زمانی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر متقدم ایک زمانے میں ہو اور ہر متاخر دوسرے زمانے میں ہو، تم نے یہ کہا نا، تو یہ بات غلط ہے۔ تقدم تاخر زمانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر متقدم پہلے والے زمانے میں ہو، ہر متاخر دوسرے والے زمانے میں ہو، تو پھر اعتراض ہو گیا کہ وہ جو کل ہے ہاں وہ غد سے تو پہلے ہے نا، تو اس کے لیے وہ متقدم ہو گیا نا، سمجھ آئی؟ تو اس کے لیے ایک زمانہ چاہیے، تو غد کے لیے وہ متاخر ہے تو اس کے لیے اور زمانہ، تو اس طریقے سے چلتے رہو تو ازمنہ غیر متناہیہ لازم آ جائیں گے، یہ اعتراض ہو گیا تھا نا۔ کہتے ہیں یہ تو میاں اعتراض اس وقت ہوتا ہے کہ اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے کہ ہر متقدم پہلے زمانے میں ہے اور ہر متاخر دوسرے زمانے میں ہے۔ ایسا نہیں، تقدم تاخر کا تقاضا یہ نہیں، بلکہ تقدم و تاخر کا زمانہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو متقدم ہے وہ قبل ہے، متاخر سے وہ بعد ہے، لیکن متقدم کی قبلیت ایسی ہے کہ وہ بعد کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ متقدم کی قبلیت ایسی ہے، متقدم قبل ہے، متاخر بعد ہے، لیکن اس کی قبلیت ایسی ہے کہ وہ بعد کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، بس یہ مطلب ہے، سمجھ آئیے؟ بعد کے ساتھ جمع نہیں ہوتا بدون الزمان، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مطلب ہے۔ اب میاں وہ اعتراض نہیں ہوتا کہ ہر متقدم کے لیے الگ زمانہ ہو، پہلا والا زمانہ ہو، متاخر کے لیے دوسرا زمانہ ہو، اجزائے زمان سے اب اعتراض نہیں ہوگا کہ ہم نے تقدم کا کیا ترجمہ کیا کہ ہر متقدم قبل ہے ایسی قبلیت کے ساتھ جو بعد والے کے ساتھ بدون زمان جمع نہیں ہوتا، سمجھا گئی ہے؟ اب پہلے تو یہ تقدم تاخر زمانے کے اجزاء کو عارض ہوں گے، سمجھ آ گئی ہے کہ زمانے کا جو جزء متقدم ہے اس کو قبلیت حاصل ہے، ایسی قبلیت ہو کہ وہ بعد والے کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، تو یہ متقدم ہو گیا تو یہ متاخر ہو گیا، تو اس کے لیے کوئی اور زمانہ لازم آیا نہیں، سمجھ آئیے؟ تو پہلے یہ جو تقدم تاخر ہے یہ بالذات عارض ہوگا کس کو؟ زمانے کے اجزاء کو،
تو زمانے کے اجزاء کی وساطت سے باقی زمانیات کو عارض ہوگا، باقی زمانیات کو عارض ہوگا۔ جو زمانی چیز ہے سمجھ آئیے، اس کو ایسی قبلیت بے اعتبار زمان حاصل ہوگی جو بعد کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب یہ معنی ہو گیا تو یہ قبلیت و بعدیت، یہ تقدم و تاخر جو ہے یہ اجزاء زمان کو بذات عارض ہے اور دوسرے زمانیات کو بالتبع بالواسطہ عارض ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ ترجمہ کروں گے۔ وقد يجاب بأن التقدم الزمانية لا يقتضي أن يكون كل من المتقدم والمتأخر في زمان مغاير له۔ اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ ایک زمانہ مغایر میں ہو دوسرے کے، یہ تقاضا، بل يقتضي أن يكون السابق قبل اللاحق، اس کا تقاضا یہ کہ سابق جو ہے وہ لاحق سے قبل ہو، لیکن کیسی قبلیت؟ قبلیتا لا یجامع القبل معها البعد، ایسی قبلیت ہو کہ اس قبلیت کے ہوتے ہوئے بعد کے ساتھ وہ جمع نہیں ہوتا۔ فإن هذه القبلیة لا توجد بدون الزمان، یہ قبلیت تو سب سے پہلے اولاً و بالذات عارض ہے کس کو؟ اجزائے زمان کو، بدون زمان نہیں پایا جاتا۔ فإن لم يكن شيء من المتقدم والمتأخر زمانا، اگر متقدم اور متأخر زمان نہ ہو یعنی زمان کے اجزاء نہ ہو تو احتیج فیہما الی الزمان، پھر زمانیات میں زمان کی طرف ہو احتیاج ہوگا۔ وإن كان أحدهما زمانا والآخر ليس بزمان احتیج فی الآخر الی الزمان، اگر ایک جزء زمان ہے اور دوسرا غیر زمان ہے، ایک زمان ہے دوسرا زمانی ہے، تو زمانی میں زمان کی طرف ہو احتیاج ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ زمان کے اجزاء میں احتیاج ہو، دوسرے زمان کی طرف ہو نہیں ہوگا۔ دون الاول وإن كان كل واحد منهما زمانا لم يحتج في شيء منهما إلى زمان زائد عليه، اور اگر دونوں اجزاء دونوں متقدم متاخر زمان ہیں تو بس بات ختم ہو گئی ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ وہاں پھر دوسرے کسی زمانے کے طرف احتیاج ہو نہیں ہوگا۔ وذلك لأن القبلیت المذکورۃ، بتا دیا کہ یہ جو قبلیت ہے جو جس کا ذکر ہوا یہ عارضۃ لاجزاء الزمان اولا وبالذات، اجزاء زمان کو یہ قبلیت اور بعدیت عارض ہے اولا وبالذات، ولما عداها ثانیا وبالعرض، اور زمانیات کو ثانیا وبالعرض یعنی بواسطہ اجزاء زمان عارض۔ الحمد